هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حقوق العباد میں سے جن حقوق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں حقوق زوجین، یعنی ایک شوہر کے ذمے اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں اور ایک بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں گھریلو لڑائیاں، جھگڑے، حتیٰ کہ طلاق تک کی نوبت کا آ جانا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اگر پہچانتے بھی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے حقوق ادا کیے جائیں، اور خود جو مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں انہیں پہچانا بھی نہ جائے اور انہیں ادا بھی نہ کرنا پڑے۔ اس وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات اور جو بھی آج ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا سبب صرف یہی ہے، نہ تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور نہ ہی ہم دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے رشتوں میں انتہائی خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور اس کی خوبصورتی کو کائنات کے رب نے یوں بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس کی بیوی کے لیے اور بیوی کو اس کے شوہر کے لیے ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ لباس ہمارے کس کام آتا ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں زینت بخشتا ہے لباس۔ آپ دیکھتے نہیں، ہر علاقے میں
جو بھی علاقے کا خوبصورت ترین لباس ہوگا لوگ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اسے پہننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس لباس کی وجہ سے انسان کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنا کر کے دونوں کی زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیا، اور اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو دنیا کی یہ خوبصورتی نہ ہوتی، بلکہ یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو لباس عطا کیا اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں ہم گرم لباس پہنتے ہیں، گرمیوں میں ہم کاٹن کا لباس پہنتے ہیں، بارش ہو تو رین کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یعنی کہ جو بھی موسم کی سختی اور شدت ہے لباس ہمیں اس سے محفوظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنا کر کے دنیا کے جتنے فتنے، جتنے گناہ، جتنی بدکاریاں ہیں ان تمام سے محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک خوبصورت دنیا میں رشتہ بنا دیا، اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، اسی عورت کی طرف اگر کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے تو بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً محبت بھی پیدا کر دی اور اپنی رحمت کو بھی نازل فرما دیا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ نکاح سے چند لمحات پہلے، چند دن پہلے اگر یہی نوجوان اسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ایسی دلوں میں محبت پیدا ہو گئی کہ یہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو چھوڑ کر کے ایسے اس کے گھر میں آ کر کے آباد ہو گئی کہ دوبارہ اس کا واپس جانے کو جی بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت پیدا کی اس پاک رشتے کی وجہ سے، اس نکاح کی برکت سے، پاکیزہ رشتے کی وجہ سے ان دونوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا کی اور نکاح میں اللہ نے رحمت بھی رکھ دی۔ مفسرین کہتے ہیں محبت کا تعلق انسان کی جوانی کے ساتھ ہے، ورحمتاً اور رحمت کا تعلق یہ بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب جوانی گزر جاتی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے نبھاتے یہ زندگی کا سلسلہ چلاتے چلاتے اب بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اب وہ حسن بھی نہیں رہ گیا، وہ جوانی بھی نہیں رہ گئی۔ فرمایا پہلے محبت تھی، اب میری رحمت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ اس بڑی عمر میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس بوڑھے کی یا بڑھیا کی بقیہ زندگی دیکھنے والی ہوتی ہے، کتنی اذیت ناک وہ زندگی گزرتی ہے جو اس کے خاوند کے بغیر یا خاوند کی اپنی بیوی کے بغیر گزرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس خوبصورت رشتے کی خوبصورتی تب قائم رہے گی جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان باتوں کو سمجھنا، سننا، ان پہ عمل کرنا
انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ والے مسائل۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے نکاح میں لے کر کے آئے، خاوند کے ذمے جو بیوی کا پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ فرمایا یہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، حسن سلوک کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہوئے۔ فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں بیوی موجود ہے، وہ بندے کو اچھی نہیں لگتی اور بندہ دور دیکھتا ہے فلاں اچھی ہے، فلاں اچھی ہے، فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا بندے تو بہتری باہر تلاش کرتا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز تجھے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہوتی ہے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بھلائی رکھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اور یہ حدیث یقیناً آپ بھی اکثر اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنیے ذرا۔ لیکن اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ پسلی بھی ٹیڑھی پسلی جس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم عورت کو طعنہ دیتے ہیں تیری تو عقل ہی پوری نہیں، تجھے تو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے کیا گیا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے، اس حدیث میں عورت کا نقص بیان نہیں ہوا بلکہ عورت کی خوبی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور ٹیڑھی پسلی سب سے نازک پسلی ہوتی ہے۔ فرمایا اسے اسی حالت میں رکھنا، اسے اسی انداز میں رکھنا، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے فرمایا وَكَسْرُ الطلاق، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نوبت طلاق تک آ جائے گی۔ حضور نے ٹیڑھی پسلی کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ اس عورت کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش نہیں آنا، زیادتی کے ساتھ پیش نہیں آنا، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ یہ صنف نازک ہے، اسے بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ، آپ دیکھتے نہیں جتنی کوئی نازک چیز ہو اتنا ہی اسے اچھے طریقے اور اتنی احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اکثر پارسل آتا ہے تو اس میں کوئی ٹوٹنے والی چیز ہو تو اوپر لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر، اسے بڑی احتیاط کے ساتھ رکھا جائے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا یہ نازک چیز ہے، یہ تمہارے ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے، تمہاری مار کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اگر اسے پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا لباس بنا کر کے تمہارے لیے محبت، مودت اور رحمت بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جس طرح ہم خود دین پہ چلتے ہیں، دین کے کاموں میں آگے آگے، نمازیں خود پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، عورت کا دوسرا حق یہ ہے
کہ ہم دین کے کاموں میں عورت کو بھی برابر کا شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اے اہل ایمان، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیہ مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، خود بھی بندے نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اس آیہ مبارکہ کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی بیویوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اسی کا معنی انہیں جہنم سے بچانا ہے۔ یعنی ہر نیکی کرنے کا انہیں حکم دیجئے، ہر برائی سے روکیے، فرمایا یہ انہیں جہنم سے بچانا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد کو ادا کرنے کی بڑی ہی فضیلت بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے اس شخص کا بھی ذکر فرمایا ایک بندہ رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرنے لگا، حضور نے اس کی تعریف کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل وایقظ زوجتہ، فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو بندہ رات کو اٹھا، کس لیے؟ نماز تہجد کو ادا کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیسا منظر ہو کہ بندہ اٹھے نماز تہجد کے لیے، جب ساری دنیا سو رہی ہو، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے آنسو بہا رہا ہو۔ خود اندازہ لگائیے اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اٹھا بیدار ہوا، کس لیے؟ نماز تہجد کے لیے۔ قام من اللیل، رات کو کھڑا ہوا نماز تہجد کے لیے۔ وایقظ زوجتہ، خود نہیں اٹھا بلکہ ساتھ اس نے اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اور کس انداز سے اٹھایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نزع فی وجہہ الماء، اگر بیوی کو اٹھایا، بیوی نہ اٹھی تو اس نے پانی لے کر کے اس کے چہرے پہ چھینٹا مارا، کس لیے؟ کہ یہ بھی اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھ لے۔ حضرات گرامی، اب یہ عمل تو دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ بھی بیدار ہوا، اس کی بیوی بھی بیدار ہوئی، دونوں اٹھ کر کے نماز تہجد کو ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کائنات کا رب ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنا عظیم جوڑا، یہ کتنا بہترین جوڑا، یہ کیسے میرے بندے جنہیں میں نے دنیا میں بھیجا اور پھر ان دونوں کا رشتہ قائم ہوا، اور انہوں نے اس رشتے میں برکت کو کیسے حاصل کیا۔ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بھی فرض نماز نہیں، نماز تہجد، اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھا رہا ہے۔ فرمایا کائنات کا رب ان دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھے، جس انسان کی طرف اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کائنات کا رب اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دے، اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کا رشتہ
کیسا عظیم رشتہ کہ اس رشتے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ عورت کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں آپ سیرت صحابیات پڑھ لیجئے، وہ اس تنگی کے دور میں بھی، اس مشکل ترین دور میں بھی نیکیاں کرنے میں بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ آگے نکل جایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، تیسرا حق کیا ہے؟ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، 2، 3 یا 4، اسے چاہیے کہ ان کے درمیان انصاف کرے۔ 2 بیویاں ہونا، 3 ہونا، 4 ہونا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں، بلکہ یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، خواتین چاہتی ہیں کہ میرا خاوند کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دوسرا نکاح نہیں کرتا، یہ اسے منظور ہے، اس سے چھپ چھپ کر کے برائیاں کرتا ہے، اور برائی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی میں نحوست آ جاتی ہے۔ تو اسے یہ منظور ہے کہ برائی کرتا رہے، یہ نہیں منظور کہ میرا خاوند پاک زندگی گزارتا رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا جو تمہیں پسند ہے خواتین، ان میں شادیاں کرو، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ میں ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتا، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، فرمایا پھر 1 کرو، لیکن یہ نہیں کرنا اگر تم میں عدل و انصاف کی طاقت نہیں 2، 3، 4 شادیاں کر کے ان کے درمیان نا انصافی کرو۔ اس کا نقصان میرے پیغمبر نے کیا بتلایا؟ فرمایا جس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، رجحان کا یہ نہیں، دل کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دل کے حالات تو مالک ہی جانتے ہیں، وہ جس کی چاہے جس کے دل میں محبت زیادہ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امراتان فمال الی احدہما، جس کی 2 بیویاں ہیں لیکن ایک کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، ایک کو نوازتا ہے اور دوسری کو تڑپاتا ہے، دوسری کا خیال نہیں رکھتا، دونوں کے درمیان عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، وہ اس کا آدھا حصہ دور سے نظر آئے گا، اور لوگ دیکھ کر کے جان جائیں گے یہ وہ انسان ہے جو 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی 9 ازواج ہیں، آپ تمام کے درمیان عدل کیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، الگ الگ حضور نے حجرے تعمیر کر کے دیے، الگ الگ حضور نے باریاں مقرر کر کے امت کو پیغام دیا۔ خواتین کے جو حقوق ہیں اور خصوصاً ان میں بیویوں کے جو حقوق ہیں، ان میں یہ حق ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے، بیوی ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے اور ویسے بھی صنف نازک ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اس کی غلطی پہ اسے سزا نہ دی جائے، اس کی غلطی پہ درگزر کی جائے، اسے مارا نہ جائے، ڈانٹا نہ جائے، اس سے کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے، بلکہ درگزر کی جائے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ کیا ہوا ساری زندگی تیری مرضی کا وہ کھانا تیار کرتی رہی، آج ایک مرتبہ کھانے میں مرچ یا نمک زیادہ ہو گیا تو نے ڈانٹنا شروع کر دیا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا میرے جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بیوی سے جھگڑے نہ، جھگڑ کر کے الگ نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی عیب دیکھا، اس میں کوئی ایک نقص دیکھا، اس کی کوئی ایک غلطی دیکھی، اس کی وجہ سے ناراض ہو گیا، فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں ایک غلطی جو دیکھ کر کے ناراض ہو گئے ہو، اس کی بجائے اتنی خوبیاں ہو، اتنی خوبیوں کی وہ مالکہ ہو کہ اس کی باقی خوبیاں تمہیں راضی کر دے۔ تو ایک غلطی پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ایک غلطی پہ انسان کو اتنا غصہ نہیں کر جانا چاہیے کہ انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے ایک غلطی پہ۔ ہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو عزت اور غیرت کے خلاف ہو تو پھر انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے بندہ اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، اس کا باس ہے اس کے سامنے بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے، اس کا مالک ہے اس کے سامنے بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے، باہر لوگوں کے ساتھ ہنس کے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بلند ہو جاتا ہے، غصہ ساتویں آسمان پہ جا لگتا ہے۔ کیا یہ تیری نکرانی ہے؟ کیا تیرے گھر میں یہ لونڈی رکھی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ محبت کے لیے اور رحمت کے لیے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیرا لباس بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پانچواں حق خواتین کو، اپنی بیویوں کو مارنے سے بھی منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ازواج میرے پیغمبر کی، لیکن آپ کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہو۔ حضور نے اپنے آپ کو بطور اسوہ، بطور نمونہ بیان کیا، فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے اپنے اہل کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ بہتر وہ نہیں جو باہر بہتر ہو، بہتر وہ نہیں جو دوستوں کے ساتھ بہتر ہو، بہتر وہ نہیں جو بازار میں بہتر ہو، بہتر وہ نہیں جو کاروبار میں بہتر ہو، بلکہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مارنے سے منع کیا، اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، بات نچاکی تک جا پہنچی ہے، تو اس کا حل قرآن نے بیان کیا، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن۔ فرمایا اگر کوئی گھر میں بات ہو گئی ہے تو اس بات کو آگے لے کر کے نہیں بڑھنا، فاعظوہن، انہیں سمجھانا ہے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے انہیں سمجھانا ہے۔ اگر سمجھانے سے بھی نہ سمجھیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اترا اس نے دوسرا طریقہ بیان کیا، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور انہیں اپنے بستر سے الگ کر دینا ہے۔ اس انداز سے بھی دوسرا انداز جو شریعت نے بتلایا، فرمایا اس انداز سے سمجھائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی بات سمجھنے سمجھانے پہ نہ آئے تو پھر آپ مار سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات مان جائیں پھر کوئی دوسرا رستہ اختیار نہیں کرنا، طلاق والا، لڑائی والا، جھگڑے والا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، میں مرد ہوں۔ مردانگی یہ نہیں بندہ بیوی کو مارنا شروع کر دے، مردانگی یہ نہیں بندہ اسے ڈانٹنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے رجال بنایا، قوام بنایا، لیکن میرے بھائیوں غنڈہ گردی کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ کائنات کے رب نے ہمیں غنڈہ گردی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب بیویوں کو بندہ مارنا شروع کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ذمے میری بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ حضرات
اتنے عظیم لوگ تھے جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. آج ہم چاہتے ہیں ہمارے حقوق ادا کیے جائیں. وہ اتنے عظیم لوگ تھے, دوسروں کے حقوق پہلے ادا کیا کرتے تھے. آج کتنے والدین ہیں جو کہتے ہیں بچہ نافرمان ہے, اسے سمجھائیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. بچے کو ماں باپ کے حقوق بعد میں سمجھنے ہوں گے. ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں پہلے سمجھنا ہوں گی. ماں باپ کو بھی تو چاہیے اپنی اولاد کی ذمہ داری کو پورا کرے. جب ماں باپ ذمہ داری پوری کریں گے پھر اولاد بھی ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گی. تو نبی علیہ السلام سے یہ عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول میری بیوی کے میرے ذمے کیا حقوق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حقوق کا ذکر کیا. فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, فرمایا جب تو خود کھائے تجھے چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے. کیا مانا؟ یہ نہیں کہ باہر تو کڑھائیاں کھاتا پھرے, باہر تو اچھے اچھے کھانے کھاتا پھرے, دوستوں کے ساتھ تو اچھے اچھے ہوٹلوں پہ ہوٹلنگ کرتا رہے اور بیوی بیچاری گھر میں دال پہ گزارا کرتی رہے. اگر بولے تو بات مارنے تک چلی جائے, نوبت لڑائی جھگڑے تک چلی جائے. فرمایا یہ تیری بیوی ہے, تیرا اس پہ تیری ذمہ داری ہے, تو اس کے حق کو ادا کرے. انت تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت, فرمایا جیسے تیرا دل کرتا ہے تو اچھا لباس پہنے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے اچھے کپڑے, اچھے اچھے برانڈز کے کپڑے تو اپنے زیب تن کرے, اسی طرح تیری بیوی کا حق ہے تجھ پہ جب تو خود پہنے اپنی بیوی کو بھی اچھا لباس پہنائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, ہاں اگر گھر میں لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, بات نوبت لڑائی جھگڑے تک آ جائے, چھوٹی سی بات بڑھتی بڑھتی بات آگے نکل جائے, مارنے تک بات پہنچ جائے, فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, اپنی بیوی کے کبھی بھی چہرے پہ مت مارنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ, اسے کبھی بھی گالی نہ دینا. آج نوجوان شادی کے بعد بگڑ جائے, سنبھالا نہیں جاتا, بیوی تو بیوی رہ گئی, اس کے ماں باپ کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے, اس کے بھائیوں کو, اس کی بہنوں کو, اس کے خاندان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ, اپنی بیوی کو کبھی بھی گالی مت نکالنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن اس لڑائی اور جھگڑے کو گھر سے باہر لے کر کے نہ نکلنا. گھر کا مسئلہ گھر میں ہی حل کر لینا. یہ تعلیم حضور نے اپنے صحابی حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. مرد کے ذمے بیوی کے اور بھی حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ہے, اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. اسی طرح بیوی کے ذمے خامند کے بھی حقوق ہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اسی سے بات آگے چلائی جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات